اسلامی تاریخ کا وہ عظیم لیڈر جس کا ذکر آج کل زبان عام ہے، جس نے ترک مسلمانوں کو یکجا کر کے ایک متحد سلطنت بنائی، وہ سلطنت جو آگے چل کر عظیم خلافت عثمانیہ کی بنیاد بنی۔ جی ہاں، اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے ارطغرل غازی کے بارے میں، مگر اس ویڈیو کو مزید دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل معلوماتی ٹی وی کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ 13ویں صدی کے آغاز میں امت مسلمہ انتہائی نازک صورتحال سے گزر رہی تھی۔ خلافت عباسیہ ختم ہو چکی تھی اور مسلمان ساری دنیا میں بکھر کر رہ گئے تھے۔ ایک طرف سلجوق سلطنت تھی، دوسری طرف ایوبی اور مملوک سلطنتیں، اور یہ تینوں مسلم سلطنتیں دونوں اطراف سے کفار کے ہاتھوں گھری ہوئی تھیں۔ ایک طرف صلیبی اور بازنطینی دشمن تھے، جبکہ دوسری طرف منگول اپنی پوری وحشت اور بربریت کے ساتھ تمام سلطنتوں کو رونتے ہوئے مسلمان علاقوں پر حملہ آور تھے۔ منگولوں نے ظلم اور بربریت کی وہ داستانیں رقم کی تھیں جو رہتی دنیا تک اپنی مثال آپ ہیں۔ یہ اتنے وحشی اور ظالم تھے کہ ان کے آگے دنیا کی کوئی طاقت نہ ٹھہر سکی، اور یہی حال اس وقت ترکی کی سلجوق سلطنت کا بھی ہوا، جس نے منگولوں کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ اس کڑے وقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ترکوں کے کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کے بیٹے ارطغرل جیسا ایک بہادر، نڈر اور عظیم لیڈر عطا فرمایا، جو بعد میں اپنے قبیلے کا سردار بنا۔ بعد ازاں یہ قبیلہ ایشیائے کوچک کی جانب ہجرت کر گیا، جہاں موجود سازشی صلیبیوں سے ہانلی بازار اور ملحقہ علاقوں کو پاک کیا اور وہاں پر عدل و انصاف قائم کیا۔ ارطغرل کی بہادری، شجاعت اور انصاف پسندی کو دیکھتے ہوئے سلطان علاء الدین نے اسے سردار اعلیٰ کے منصب پر فائز کیا، اور ساتھ ہی ساتھ انقرہ سے ملحقہ علاقہ سوگوت بھی کائی قبیلہ کو عطا کیا۔ یہ علاقہ انتہائی زرخیز تھا، مگر ساتھ ہی ساتھ بازنطینی سلطنت کے ساتھ جڑا ہوا بھی تھا۔ اس علاقے کی زرخیزی کے پیش نظر کائی قبیلہ یہاں آ کر آباد ہو گیا، جس کے باعث دوسرے قبائل بھی یہاں کا رخ اختیار کرنے لگے، اور اس طرح سردار اعلیٰ ہونے کے ناطے اور باقی قبائل کے یہاں منتقل ہونے کے باعث ارطغرل کی طاقت میں بتدریج اضافہ ہوتا چلا گیا۔ سلطان علاء الدین کی وفات کے بعد سلجوق سلطنت مزید زوال کا شکار ہونا شروع ہو گئی۔ سلطنت کے طاقتور امراء اپنے اپنے علاقوں میں اپنی اپنی حکومتیں قائم کر کے بیٹھ گئے۔ چنانچہ ایک طرف تو مشرق کی جانب سے منگول مسلسل مسلم علاقوں پر قبضہ کرتے جا رہے تھے، دوسری طرف مغرب کی جانب سے بازنطینیوں نے بھی مسلمانوں کے بہت سارے علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس ساری صورتحال میں ارطغرل نے ترک قبائلوں میں اتحاد قائم کیا اور بیک وقت منگول اور بازنطینی قوتوں سے مقابلہ کیا، اور بالآخر بروسا کے مقام پر منگولوں اور بازنطینیوں کی مشترکہ افواج کو ایک عظیم الشان شکست دی۔ اس فتح کے بعد ارطغرل نے سوگوت سے لے کر بروسا تک کے علاقے پر اپنی سلطنت کی بنیاد رکھی، جس کا ابتدائی نام سلطانونی رکھا گیا۔ یہاں ارطغرل نے اسلامی عدل و انصاف کا نظام نافذ کیا اور اس کے دفاع میں اپنی وفات تک برسر پیکار رہا۔ اسلامی تاریخ کے اس عظیم لیڈر نے 90 سال کی عمر میں وفات پائی اور سوگوت میں دفن ہوا۔ آج بھی اس کی قبر اسی علاقے میں موجود ہے، اور یہیں سے اس کے بیٹے عثمان نے خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی، جس کو بعد میں اس کی اولادوں نے 3 بر اعظموں یعنی یورپ، ایشیا اور افریقہ تک پھیلایا۔ ویڈیو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔